السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا کے اس لانگ سیشن جو سنڈے کے دن ان کی اکیڈمی میں ہوا، اس کی دوسری کلپ میرے سامنے آئی۔ اس میں 10 نکات ہیں جس پر انجینئر صاحب نے بات کی، اور یہ ان سارے کے سارے 10 کے 10 نکات ان کی تیسری وضاحت کے ضمن میں آئے ہیں۔ ان 10 نکات پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور بعض نکات پر مجھے تو بہت ہنسی آئی، آپ کو بھی ہنسی آئے گی کہ what kind of thought process it is۔ تو بات کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ، انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار مفتی طارق مسعود نے اپنایا یہ غلط تھا، اٹس رانگ۔ آپ کے پاس میرے اکیڈمی کا جو مین واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے آپ کے پاس، آپ پہلے ہم سے واٹس ایپ کے تھرو رابطے میں رہیں۔ یہ کیا حرکت ہے کہ آپ ہمارے شہر پہنچ گئے اور ویڈیو ریکارڈ کر دی؟ یہ تو کوئی ڈیل ہی نہیں ہوئی تھی۔ سر بڑا سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ آپ سے واٹس ایپ پر مثال کے طور پہ رابطہ کر لیتے، آپ نے تو ویسے ہی بھاگ جانا تھا، پھر پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو، وہ بیچارے کیا دکھاتے پھرتے سب کو کہ بھئی میں نے رابطہ کیا تھا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری جو آپ کی اسی پوائنٹ میں ایک بڑی بیہودہ قسم کی مثال آپ نے دی ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے ایسے ملنے آتا ہے۔ سر آپ کی اور ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ اگلی مثال نا اس سے بھی زیادہ فنی ہے۔ دیٹ مینس کہ مرزا صاحب بوکھلائے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا مرزا صاحب کو کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو بہت بڑا ہینڈ ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی کسی کے گھر آپ رشتہ بھیجیں تو آپ کو اس کو 48 آورز کا الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ جی میں آپ کے شہر پہنچ گیا ہوں۔ کس قسم کی اگزامپل ہے یار؟ وہ رشتہ لینے آئے تھے تمہارے گھر، وہ اللہ کے بندے تم نے خود بلایا تھا انہیں۔ That's the difference۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ نے بلایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جی جس دن ویڈیو اپلوڈ ہوگی سر اس کے اگلے دن آ جائیں، میں خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی وہ تو اپنے خرچے پر پہنچ گئے، وہ تو آپ سے خرچہ بھی نہیں مانگا۔ اچھا، پھر آگے کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم وہ آئیں گے نا وہ میں خرچہ دوں گا، آئی ول پے۔ یہ تو وہی بات ہوگی یار، وہ جو محلے میں لڑائی نہیں ہو جاتی تو اس کے اندر جو کمزور آدمی ہوتا ہے وہ اب کیا آئیو۔ کراچی والے جو ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس قسم کے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے، اب کے آئیو والے، وہ اب کے آئیو جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں آتا۔ تو کیا ہے یار، یہ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے یار، اٹس لائک ہنسی آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب نا وائلیٹڈ دا شرائط، تو ہی شوڈ ہیو کم الون۔ میں نے کہا تھا کہ یا تو مفتی تقی عثمانی کو ساتھ لے کر آئیں یا خود آ جائیں اور ایک کیمرہ مین ساتھ آئے گا بس۔ تو سر آپ ڈکٹیٹ کرتے نا، سر آپ ویڈیو بناتے، جب وہ آپ کے شہر میں آ گئے تھے نا تو آپ ایک ویڈیو بناتے کہ سر آپ کا مجھے پلان مل گیا ہے، آپ کا مجھے میسج بھی مل گیا ہے، اب آپ میری شرائط سنیں۔ یو آر مور دین ویلکم ٹو کم ٹو مائی اکیڈمی، آئی ایم ان جہلم، میں جہلم میں ہوں، میں بہت سارے اور لوگوں سے مل رہا ہوں، آپ سے بھی مل لوں گا، اور جو ہے آپ میری شرطیں یہ ہیں کہ آپ اکیلے آئیں گے، کیمرہ مین کو ساتھ لائیں گے بس اپنے، باقی کوئی نہیں آئے گا تو باہر بیٹھے گا۔ آپ بتا دیتے یار، یہ ان کے جانے کے ایک ہفتے کے بعد آپ ویڈیو اپلوڈ کریں، ڈزنٹ میک سینس۔ کا مطلب ہے کہ آپ بھاگے ہیں وہاں سے۔ آپ نے کسی کو، ایسی ہے میں گھر پہ انویٹیشن دے کے کسی کو بلاؤں، کوئی آ جائے تو میں دروازہ ہی نہ کھولوں، اور پھر بعد میں کہوں او آپ آئے تھے، او آپ کو بتا کے آنا چاہیے تھا، بھائی تم نے ہی تو بلایا تھا یار، اور تمہارے گھر تھوڑی آئے تھے، تمہارے شہر میں تھے۔ تم 2 منٹ کی ویڈیو اپنے فون سے اپلوڈ کر دیتے اپنے چینل پہ، جہاں اتنی تصویریں اپلوڈ کی ہیں وہاں ایک 2 منٹ کی کلپ بھی اپلوڈ کر دیتے، تم بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتے جیسے انہوں نے کی۔ یہ کوئی ملنے کا طریقہ تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ ثبوت کے ساتھ آپ سے ملنا چاہتے تھے کیونکہ آپ جھوٹے بھی ہیں اور بھگوڑے بھی ہیں، آپ مکر جاتے، ملا ہی نہیں مجھے واٹس ایپ، تو انہوں نے اس لیے اس کو پبلک رکھا، سمپل ایز دیٹ۔ ہی واز ٹرائنگ ٹو بی ایز فیئر ایز پاسبل تاکہ آپ کو اسکیپ گراؤنڈ نہ مل سکے، کوئی اسکیپ راؤٹ نہ مل سکے آپ کو۔ پھر کہنے لگے جو تمیز سے ملنے والے ہوتے ہیں، بھائی جو تمیز سے ملنے والے ہوتے، آپ کے منہ سے یار یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، پہلے سوری ٹو سے یار، تمیز کا اور آپ کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے دور دور تک یار۔ تو اس پوائنٹ کو تو رہنے دیں، یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کر فوٹوز اپلوڈ کی حمزہ علی عباسی اور حسن الیاس جو غامدی صاحب کے داماد ہیں، ان کی فوٹوز میں نے جان بوجھ کر اپلوڈ کی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میں ہوں۔ یعنی یہیں تو آپ نے اپنا خرابہ کیا سب سے بڑا سر، کہ آپ شہر میں ہوتے ہوئی کرامتاً غائب ہو گئے،
کرامت تو آپ کی آپ نے بتائی تھی پہلے، کرامت کہ وہ آ گئے تو کرامت ہوگی، قیامت تک نہیں آئیں گے. شاید اسی لیے آپ کو لگا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، میں اب دوسری کرامت دکھاتا ہوں کہ میں غائب ہو جاتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو، لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوڑ دوں گا. کوئی کہہ رہا ہے پولیس پڑی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. عجیب تماشا بنا کے رکھا کہ بس کسی طرح یہ ٹائم گزر جائے. گزر گیا ٹائم سر، لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے. ان کے اپنے سبسکرائبر نے مجھ سے کہا، جو میرا بھی چینل پہ سبسکرائبر مجھ سے بڑا ناراض رہتے تھے، وہ پہلے میرے سبسکرائبر تھے، پھر ناراض ہونا شروع ہو گئے جب میں نے مرزا صاحب کے متعلق ویڈیوز بنانا شروع کی، اور بھی ان کے جیسے اور بھی. انہوں نے مجھ سے خاص طور پہ آج میسج کر کے کہا کہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں اس پوائنٹ کو ضرور ریز کیجیے گا کہ مرزا صاحب کو چاہیے پہلے تو کہ اس انویٹیشن کو جو ان کے شہر ایک آدمی آ گیا تھا، ہی شوڈ ہیو بین لٹل بٹ کورٹیس ٹو ہم، تھوڑی سی مہمان نوازی کا مظاہرہ تو کرتے کہ ایک آدمی اتنی دور سے ہے. لیکن خیر اب ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے، انہوں نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، میں کہہ رہا ہوں اچھلنے کے، کودنے کے، شور کرنے کے، شرابہ کرنے کے. ان کے پوائنٹ یہ تھا ان کا، ان صاحب کا، کہ he should go to Karachi. If he's really truly right, اگر وہ حق پر ہیں واقعی، تو انہیں کراچی جا کر اب مفتی صاحب سے ملنا چاہیے. ٹائم لے کے چلے جائیں سر، آپ اپنے طریقے سے جا کے مل کے آ جائیں. ایک کیمرہ مین لے جائیں ساتھ، اپنے ساتھ اپنی کتابوں کا بورا بھی لے جائیں، ایک کیمرہ مین لے جائیں، اور پھر جا کے مفتی صاحب سے مل کے آ جائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال کچھ باتیں ان کی تھیں جو ان صاحب کی تھیں، کچھ باتیں میں نے اس میں یہ ایڈ کی کہ آپ، ان کا بیسکلی پوائنٹ یہ تھا، جن صاحب نے جو ان کے فین ہیں، ان میرے چینل پہ آ کے یہ کمنٹ کیا کہ آپ مفتی صاحب یعنی آپ اپنی ویڈیو میں اس بات کو انکلوڈ کریں کہ انجینئر صاحب خود کراچی چلے جا کے مفتی صاحب سے مل لیں. اچھا، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹائم لے کر آئے تھے میرے پاس، حمزہ علی عباسی اور جو ہے حسن الیاس جو غامدی صاحب کے داماد ہیں، ٹائم لے کر آئے تھے میرے پاس، کیونکہ سر ان کو آپ نے انوائٹ نہیں کیا تھا نا، اس لیے ٹائم لے کے آئے تھے. ان کو تو آپ نے انوائٹ کیا تھا. یار بچوں کی طرح سمجھانا پڑ رہا ہے یار آپ کو. مجھے بھی بڑی عجیب سا ہو رہا ہے یار، ایک گرون اپ آدمی ہے جو مجھ سے بھی شاید عمر میں بڑا ہے، اس کو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں کہ یار اٹس فنی. پھر کہتے ہیں کہ اکیڈمی کو کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا. سر وہی حرکت ہوتی ہے نا، پھر سر آپ فون ہی نہیں اٹھاتے، آؤں گاؤں کرتے، پھر وہ بیچارہ وہاں رہ کے چلے جاتے مفتی صاحب. پھر آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ہماری لائن خراب تھی، بارش ہو گئی تھی، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، یو وڈ ہیو کم اپ ود سم کائنڈ آف ا لیم ایکسکیوز. پھر اس کے بعد کہتے ہیں پتہ ہے حمزہ علی عباسی انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے. کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہ انٹرنیشنل پرسنالٹیز بھی آپ سے ٹائم لے کر ملنے آتے ہیں. یار وائی، یار آپ کو اتنا کیوں شوق ہے امپورٹنٹ ہونے کا؟ آپ کو انسیکیورٹی کس بات کی ہے؟ کس بات کی اتنی انسیکیورٹی ہے مرزا صاحب آپ کو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ کے اندر یہ جو ایک کہہ سکتے ہیں نا اس کو، ایک آپ یو آر کانسٹنٹلی لوکنگ فار اٹینشن، کہ مجھے اٹینشن دو، مجھے اٹینشن دو، میں کچھ ہوں، میں کچھ بن گیا ہوں. یار یہ اٹینشن سیکنگ، یار یہ وہ کسی نے میرے چینل پہ ایک بڑا زبردست کامنٹ کیا تھا کہ مرزا صاحب شوڈ سیک سائکیٹرک ہیلپ، اور وہ ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے کمنٹ کیا تھا. انہوں نے نام بھی نیچے لکھا کہ میں تو ویسی میڈیکل ڈاکٹر ہوں، سائکیٹرسٹ نہیں ہوں، لیکن آئی تھنک آفٹر لوکنگ ایٹ واٹ ہی از ڈوئنگ اینڈ واٹ ہی ہیز ڈن، ہی سرٹنلی نیڈ سم کائنڈ آف اے سائکیٹرک ہیلپ. مفتی صاحب پلیز کنسیڈر دیٹ ایز کہتے ہیں نا ایک فرینڈلی سجیشن دے رہا ہوں میں آپ کو، پلیز. کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے انسان کے اندر اتنی شیلونیس آ جاتی ہے کہ وہ اٹینشن سیک کرتا رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار مجھے امپورٹنس دو، نہیں تو وہ امپورٹنٹ لوگوں کو ڈھونڈتا ہے اور پھر ان کو اس طرح کی پروفائل بنا کے پیش کرتا ہے کہ انٹرنیشنل پرسنالٹیز بھی مجھ سے ٹائم لے کر ملنے آتے ہیں. ہاں سر، آپ تو وائٹ ہاؤس میں ہیں نا سر، کیا کریں؟ وائٹ ہاؤس میں تو پہلے تھے، یہ ابھی تو الگ جگہ چلے گئے. آئس وائٹ ہاؤس سے میرا مراد آئس فیکٹری کے اوپر تھے نا، تو آئس وائٹ کلر کی ہوتی ہے. یار کم آن یار، تھوڑا سا سینس آف ہیومر آپ لوگ بھی پیدا کریں. اینی وے اٹس فنی، دیٹس وائی آئی ایم ایکٹنگ ویری فنی. آئی ہیو ناٹ ٹیکن اینی آف دس سیریسلی، دیٹس وائی اٹس ویری فنی، انجوائے اٹ ود می. پھر ایک اور بڑا فنی پوائنٹ کہنے لگے، جو غامدی صاحب کے داماد ہیں حسن الیاس، آپ کو پتہ ہے یہ دیوبند کے بہت بڑے علمی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں. میں کہا اچھا لیٹس سی کہ کون ہے بھائی یہ آدمی. کہنے لگے آپ کو پتہ ہے، آپ نے نام سنا ہے یوسف بن نوری کا، کہ ان کے پڑ نواسے ہیں. میں کہا ہولڈ آن اے سیکنڈ، نواسے تو چشم و چراغ نہیں ہوتے،
چلو پوتا ہوتا تو سمجھ لیتا میں، پوتے چشم و چراغ ہوتے ہیں یار، کم آن یار، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار. اچھا پھر کہتے ہیں وہ اگلا پوائنٹ نمبر 8 جس کو وہ بڑا ایمفسائز کرتے ہیں، وہ دیوبند سے ریورٹ ہوئے ہیں غامدی صاحب کی طرف. یعنی دیوبند سے ریورٹ ہوئے ہیں ایک ایسے شخص کی طرف جو خود تو گمراہ ہے ہی، اوروں کو بھی لے ڈوبے گا، جس کے ہاں حور مرد ہیں، عذاب قبر کا قائل ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات ہی نہیں سمجھتا. میں غامدی کی بات کر رہا ہوں بھائی، کسی اور آدمی کی بات نہیں کر رہا میں. گمراہ آدمی ہیں، گمراہ سوچیں ہیں، مطالعے سے اپنے آپ کو، کالم نگار تھا، علماء کی صحبت میں رہا ہوگا، خود عالم فاضل بن گئے. سمجھ نہیں آتا مجھے یار، یہ these guys are too funny too funny, they're so funny sometimes that I even forget to laugh. تو بہرحال 10 سال ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے داماد بھی بن گئے. یعنی بالکل گمراہی کے اس دھانے پہ پہنچ گئے ہیں کہ غامدی صاحب نے کہا ہاں بھائی یہ تو پکی انڈورسمنٹ ہوگی ہے بھائی. اب آ جائے اگلے پوائنٹ کی طرف، پوائنٹ نمبر 9. وہ کہتے ہیں جی حسن الیاس نے تو مجھے ازراہ تفنن مذاق سے کہا بلا دو مفتی صاحب کو، 2 ہاتھ ہو جائے. مفتی صاحب باکسنگ کرنے آئے تھے تم لوگوں سے یعنی کراچی سے وہ اپنے جم خانے کے مستنڈے لے آتے بھائی، اگر انہوں نے تمہارے ساتھ یہ 2 ہاتھ کرنے تھے. کیا بازارو زبان ہے یار. اچھا اگر چلو انہوں نے ازراہ تفنن کہہ بھی دیا تھا تم سے، تو تم جو اس کو اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے ہو، آگ بگولا ہو رہے ہو، یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی دیٹ شوز یور مینٹل لیول. وہیں بازار میں گلی میں گھوم رہے ہو یار اور کہتے ہو میں علمی کتابی ہوں. یہ علمی کتابی لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، 2 ہاتھ کر لیتے ہیں کہ باکسنگ کمپٹیشن تھا، لڑنے آئے تھے، مستنڈے لائے تھے اپنے، تم بھی 2-4 مستنڈے لے جاتے. کیا مذاق ہے یار. اپنے جیسے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے خوش ہوتا رہتا ہے. حسن الیاس بھی شاید اگر اس طرح کی بات کی ہے تو I don't know why he even bothered to meet him, or they basically have the same mindset or approach. Anyway, that's not our concern. Last point. It's funny. Last point. وہ کہتے ہیں یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. اچھا سر طریقہ کار پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا نہیں، اس پر ایک ویڈیو بنائیے گا سر کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے مرزا صاحب. تو کہنے لگے ہاں اس طرح تو کل کوئی بھی کھڑا ہو کہ ہماری اکیڈمی کے آگے ویڈیو بنا دے گا. نہیں سر، یہ کوئی بھی کھڑا ہو کے کیوں بنائے گا سر؟ آپ نے تو ان کو انوائٹ کیا تھا یار، آپ بھول رہے ہیں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بھول رہے ہیں یار. آپ نے انوائٹ کیا تھا ان کو، آپ نے اور کسی کو نہیں انوائٹ کیا. آپ انوائٹ کر کے پھنس گئے. اب پھنس گئے تو آپ بھاگ گئے. تو جب مفتی صاحب آ گئے اور آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا وہ میں نے تو کہا تھا قیامت آ جائے گی، یہ نہیں آئیں گے. تو آپ کہیں یہ تو نہیں ڈر گئے کہ قیامت آ گئی ہے؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن یار کہتے ہیں میں اس کو انڈورس نہیں کرتا. اچھا سر، it's sad. It is so sad. I'm laughing but it is sad. I don't know why people follow this guy. Yaar, he is بند کرو کیمرہ یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.